السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور چند دن باقی ہیں۔ پھر نیا سال شروع ہوگا جس کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی تاریخ میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، جس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ خاص طور پر اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے، 10 محرم والا دن ہے، یہ دن بڑی ہی فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں محرم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ والا دن جانا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی نسبت سے، کہ اس دن آپ کی شہادت کا دل سوز واقعہ پیش آیا۔ لہذا امت کے اندر کچھ طبقے ایسے ہیں جو اس دن کو مناتے ہیں، اس دن حضرت حسین کی شہادت کے دن کو مناتے ہیں، اور بڑی ہی خرافات، بدعات اور رسومات اس 10 محرم والے دن ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اصل میں 2 طرح کے طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ شیعوں کا ہے۔ شیعہ چونکہ نہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں، لہٰذا ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک علیحدہ مسلک ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو سنی حنفی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، لہٰذا وہ جو اپنے مسلک کے اعتبار سے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ جانے اللہ جانے۔ لیکن دوسری طرف جو طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو سنی حنفی کہتا ہے، میں بات کر رہا ہوں بریلویوں کی، ان پر ہمیں اعتراض اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سنی حنفی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود شیعوں کی رسموں کو اپناتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں بعینہ جو شیعہ کرتے ہیں، وہی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو شیعوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 10 محرم والے دن جس طرح شیعہ جلوس نکالتے ہیں، جس طرح شیعہ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو بڑے ہی غم کے ساتھ مناتے ہیں۔ اسی طرح بریلوی بھی اس دن جلوس نکالتے ہیں، بریلوی بھی ڈھول بجاتے ہیں، بریلوی بھی جو ہے تعزیہ داری کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات، بدعات اور رسومات بریلویوں کے اندر بھی 10 محرم والے دن پائی جاتی ہیں۔ تو جو کام شیعہ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہی کام بریلوی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح رجب کے مہینے میں شیعوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض ہے، اور انہوں نے ان کے بغض میں آ کر ان کی شہادت والے دن میٹھی پوریاں بنا کر تقسیم کی تھیں، اسی طرح بریلوی بھی رجب والے مہینے کے اندر کنڈوں کے نام سے رسم کرتے ہیں۔ لیکن ہے وہی، تو کہیں نہ کہیں ان دونوں کا آپس میں ربط ہے، دونوں کا آپس میں ایک جوڑ ہے۔ تو ہمیں ان پر اعتراض اس لیے ہے کہ یہ بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ چیزیں کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں، جو اہل سنت والجماعت میں بالکل حرام ناجائز ہیں، بدعات اور خرافات ہیں۔ تو اسی لیے جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جو 10 محرم والے دن جلوس نکال رہے ہیں، آپ جو ڈھول بجا رہے ہیں، آپ جو تعزیہ داری کر رہے ہیں، اس کی قرآن و سنت سے دلیل پیش کیجیے۔ لیکن دلیل جب مانگی جاتی ہے تو دلیل کے نام پر ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی ہے، نہ کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے جس کے آدھار پر ان چیزوں کو جائز کہا جائے۔ اب بریلویوں کے اندر بھی 2 طبقے ہو گئے ہیں۔ بریلویوں کی خاصیت ہے کہ پہلے ان کے بڑے بڑے اسکالرز، ان کے بڑے بڑے علماء اپنی عوام کو ان خرافات، بدعات اور رسومات کے اندر لگاتے ہیں، اور جب عوام ان چیزوں کی عادی ہو جاتی ہے، ان کے اندر یہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں، تو پھر یہ بریلوی علماء ان کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی ہی بات ہے کہ کسی شخص کو ایک بار نشے کی عادت لگوائی جائے اور پھر اس سے نشہ چھڑوانے کی کوشش کی جائے تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح بریلویوں کا حال ہے، پہلے ان لوگوں نے کھلی چھوٹ دی، اور جب
وہ حد سے تجاوز کرتے چلے گئے، بالکل گمراہی کے کغار پر آ گئے، تو پھر ان لوگوں کا احساس ہوا۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ بریلویوں کے اندر بھی دو طبقے ہو گئے۔ ایک بریلویوں کے علماء وہ ہیں جو اب اس تعزیہ داری کو، اس ڈھول بجانے کو، اس جلوس نکالنے کو بالکل حرام کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں۔ وہیں دوسرے بریلوی علماء یہ ہیں کہ جو اپنے ان علماء کو، اپنے انہی عالموں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم غلط بیان کر رہے ہو۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ان کا کوئی عالم ہے کلیم رضوی، اس نے تعزیہ داری کے خلاف کوئی بات کہی ہوگی، تو اس کے جواب میں بریلویوں ہی کے ایک عالم نے کیا بات کہی ہے، پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تعزیہ داری کو کلیم حنفی رضوی صاحب آپ 7 بار مر کر کے جئیں، پھر بھی جو ہے تعزیہ داری کو آپ بدعت نہیں ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تعزیہ داری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ قرآن مجید سے ثابت ہے تعزیہ داری۔ اب میں دلائل کی طرف نہیں جاتا، ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ موقع پر دلائل پیش کیے جائیں گے۔ بس ایک چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، بھئی تعزیہ ہے کیا؟ ہر وہ چیز کی جسے دیکھ کر امام پاک علیہ السلام کی مصیبت یاد آئے اور بندہ اس کے ذریعے امام پاک کے غم میں شریک ہو، وہ چیز تعزیہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر کے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنائی تھی، تو اس وقت کیا آقا علیہ السلام آزردہ خاطر نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے گیریا فرمایا تھا۔ تو اسی وقت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کہیں تو جس مقام پہ آپ کا یہ نوازا، آپ کا شہزادہ شہید کیا جائے گا، میں وہاں کی مٹی بھی آپ کی خدمت پہ پیش کروں۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے وہاں کی مٹی بھی آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، جس کو آقا علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کیا اور انہوں نے اس کو شیشی میں رکھا۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام جہاں پہ شہید ہونے والے تھے، ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، وہاں کی مٹی کو آقا علیہ السلام نے بطور یادگار ام المؤمنین کو عطا کیا اور انہوں نے شیشی میں اسے محفوظ کر کے رکھا۔ اور جب مولا امام حسین علیہ السلام سفر کربلا معلیٰ کے لیے تشریف لے گئے، تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ اس مٹی کو دیکھا کرتی تھیں، یعنی مقتل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ تو مقتل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا، مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنا، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پہ ثابت ہے، یہ ام المؤمنین کی سنت ہے۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام کے مصائب پہ گریہ کرنا، اشک بہانا، اظہار غم کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنت قولی بھی ہے، سنت فعلی بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود گریہ کیا ہے، یہ سنت فعلی ہے۔ اور گریہ پر آپ نے ثواب کی بشارت سنائی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت قولی ہے، یعنی گریہ کیا سنت فعلی ہے۔ اور آپ نے جو مولا امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر اشک باری اور اشک بہانے پر ثواب کی بشارت سنائی ہے، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت قولی ہے۔ تو دوستوں، ان لوگوں کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیے کہ اس شخص نے نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی، صرف دعویٰ کیا کہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ حدیث بھی وہ پڑھی ہے جس کا دور دور تک تعزیہ داری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تعزیہ داری کا تو کوئی لفظ ہی سرے سے قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، تو کہاں سے یہ ثابت ہو جائے گا؟ اصل میں یہ حدیث جو شخص نے پیش کی ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی پر آدھارت ہے۔ یہ معجم کبیر میں طبرانی کے اندر موجود ہے کہ جبرائیل امین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنائی، پیش گوئی دی کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ آپ کو بڑا غم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین نے وہاں کی مٹی بھی پیش فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو دے دی اور فرمایا کہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی خون سے، سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو یعنی حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب سن 60 ہجری میں 10 محرم والا دن آیا تو وہ مٹی خون سے رنگین ہو گئی۔ حضرت اسماء اس کو روزانہ دیکھا کرتی تھیں۔ جب اس دن دیکھا تو آپ سمجھ گئیں کہ آج حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ حدیث صرف ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی دیتی ہے،
اس کے علاوہ تعزیہ داری کا یا ہر وہ چیز جو حضرت حسین کی شہادت کی یاد دلائے اس کو تعزیہ کہتے ہیں، اس کی زیارت کرنا، اس کو دیکھنا ثواب ہے، یہ سب اس حدیث سے دور دور تک کہیں ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب اس حدیث سے ثابت ہو سکتا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہوتا، جس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ تعزیہ داری کرنا رسول اللہ کی قولی اور فعلی سنت ہے، حضرت اسما کی سنت ہے، تو مجھے بتائیے کہ کس صحابی نے تعزیہ داری کی؟ آپ کیا صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستی ہیں، وہ جماعت ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے عمل کو بھی اپنی زندگی سے جانے نہیں دیا، تو کیا وہ اتنے بڑے ثواب کے کام کو چھوڑ دیتے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی پوری تاریخ میں ایک صحابی بھی ہمیں نہیں ملتا جس نے 10 محرم والے دن تعزیہ داری کی ہو، جلوس نکالا ہو، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن کو غم کے ساتھ منایا ہو۔ غم ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اور غم کو باقاعدہ طور پر منانا یہ علیحدہ چیز ہے۔ لیکن آپ نے بڑے دھڑلے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ رسول اللہ کی قولی اور فعلی سنت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قولی سنت کیسے ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اپنی امت کو؟ اگر یہ چیز قولی سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ آپ اپنی زبان مبارک سے تعزیہ داری کی تعلیم نہ دے دیتے کہ تعزیہ داری کرنا۔ لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا۔ اگر عملی سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ آپ تعزیہ داری کا عمل نہ کر لیتے، لیکن آپ نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا۔ لیکن آپ نے کتنی آسانی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیا۔ آپ کو اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف نسبت کر کے کوئی جھوٹی بات بیان کی، مجھ پر جھوٹ بولا، تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ کیا آپ کو خوف نہیں آتا؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں دوستوں جن کے دلوں کے اندر شرک جیسے گندے گناہ کی غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، جن کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جن کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، انکار کرنے والا ہو۔ مشرک کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، مشرک کو کبھی راہ راست پر نہیں لاتا۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والے کو، اسی طرح انکار کرنے والی ہٹ دھرمی اپنانے والے شخص کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالی ہماری ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ان ساری باتوں سے یہ سب ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر یوم شہادت منانا، اسلام کے اندر شہادت کے دن کو ایک خاص طور پر نظم دے کے منانا، یہ بالکل ناجائز، حرام، بدعت ہے۔ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اکرام کرتے، سب سے پہلے تابعی اور تبع تابعین کرتے، سب سے پہلے ائمہ اکرام کرتے، سب سے پہلے جو ہے اولیاء اکرام اس کی تعلیم دیتے۔ لیکن ہم پوری اسلامی تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ 10 محرم والے دن جلوس نکالا گیا ہو۔ یہ بہت بعد میں جا کر رسمیں پیدا ہوئی ہیں، بہت بعد میں جا کر، صدیوں بعد جا کر یہ چیزیں بدعت کے طور پر اس امت کے اندر رائج ہوئی ہیں۔ لہٰذا آپ اگر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، سنی حنفی کہتے ہیں، تو آپ شیعوں کی رسموں کو، روافض کی رسموں کو، ان کی خرافات کو اپنانا چھوڑ دیجئے، ورنہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانیے۔ پھر جو چاہے آپ کرتے رہیے، ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔